اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد ومنہا آیت الکتمان ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159۔ گفتگو ہماری حجیت خبر واحد پر کون سی آیات دال ہیں جن کے ذریعے سے استدلال کرنا ممکن ہے حجیت خبر واحد پر، ان میں ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے آیت نبأ کا ذکر کیا اور آیت ثانی آیت نفر تھی، جن دونوں آیت کے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی۔ آیت ثالثہ آیت الکتمان ہے، لیکن اس آیت سے استنباط اور استدلال کرنے سے پہلے سابقہ مباحثے میں عرض کیا تھا کہ ففہم جو ہے آخری عبارت میں، اس سے مقصود یہ ہے کہ ثابت کیا تھا اور اشکال بعض لوگوں نے کیا تھا کہ اگر خبر مشتمل ہو حضر کے اوپر تو کیا ہے جی آیت بتا رہی ہے کہ قبول واجب ہے، انذار کے اوپر تو اس صورت میں حضر واجب ہے، بن نتیجہ وہ خبر جو انذار پہ مشتمل نہیں ہے اس وقت قبول کرنا واجب نہیں ہے، حضر واجب نہیں ہے۔ بن نتیجہ آیت نفر سے استدلال کرنا اخص از مدعا ہے، مدعا ہے حجت خبر واحد مطلقاً، چاہے انذار پہ مشتمل ہو یا نہ ہو، جبکہ دلیل آپ جو پیش کر رہے ہیں آیت نفر، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ خبر تب کیا حجت ہے جب انذار پر مشتمل ہو۔ مصنف نے اس کا جواب دیا کہ عین ممکن ہے کہ راوی جیسے کہ زرارہ ہے اور محمد بن مسلم اور اس طرح کے باقی ہیں، ان کی جو خبر ہے وہ کیا ہے جی فقط خبر پہ خبر نہ ہو بلکہ کیا ہے انذار پہ بھی مشتمل ہو، اور ان کا حال سیم جو ناقل فتویٰ ہوتے ہیں اسی طرح ہو، بن نتیجہ آیت کے ضمن میں کیا ہے یہ شامل ہوں گے۔ ففہم میں آخر میں کہا کہ عین ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ وجوب حضر جو ہے یہ مترتب ہے انذار کے وجوب کے اوپر، جبکہ آیت اور جو آپ نے دلیل پیش کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انذار کا فرض کرنا صحیح ہے، واضح ہے، یعنی راوی ممکن ہے اس کی روایت انذار پہ مشتمل ہو، جس طرح ناقل فتویٰ کی فتویٰ بالدلالۃ الالتزامیہ انذار پہ کیا ہے دلالت کرتی ہے۔ صحت الانذار اور وجوب الانذار کے درمیان میں کیا ہے فرق ہے۔ وجوب حضر تب ثابت ہوتا ہے جب کیا ہے انذار واجب ہو۔ عین ممکن ہے کہ کوئی آ کر دعویٰ کرے کہ اصلا انذار یہاں پر صحیح ہے لیکن واجب نہیں ہے، لہذا آیت اجنبی عن المقام ہے۔ ففہم یعنی بعبارت اخرى وہ جو استدلال کیا گیا اس کے رد کی طرف اشارہ، ایک کیا ہے جی احتمال یہ ہے، کیونکہ ففہم اور فتأمل اور اس طرح کے جو باقی احتمالات ہوتے ہیں وہ کسی کی طرف سے استظہار ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ مطلب سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو، اور عام طور پر ان کا امتحان وغیرہ سے ربط نہیں ہوتا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منہا آیت الکتمان، عرض کی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے۔ کیفیت استدلال، آیت کہہ رہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو افراد چھپاتے ہیں، کتم یکتم یعنی چھپانا، کس چیز کو؟ ما انزلنا من البینات والہدی، وہ چیز جو بینات و ہدی میں سے ہم نے نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں اس چیز کو کھول کے بیان کیا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔
اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، یہ افراد ایسے ہیں جن پر اللہ اور لعنت کرنے والے کیا ہے جی، لعنت کرتے ہیں۔ کیسے یہ آیے شریفات دلالت کر رہی ہے حجیت خبر واحد پر؟ کیفیت استدلال یہ ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ کتمان کیا ہے جی، کتمان الہدا والبینات حرام ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہاں سے آپ نے سمجھا کہ کتمان حرام ہے؟ کہہ رہے ہیں لعن سے، اللہ اور اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، یہ لعن کرینہ ہے کہ کتمان کیا ہے، حرام ہے۔ وَإِلَّا کوئی ایسا فعل جو حرام نہ ہو اس کے باوجود اللہ اور لعنین کی لعنت ہو، اس کے اوپر ایسے ممکن ہے نہیں، لہٰذا لعن سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کتمان کیا ہے، حرام۔ جب کتمان حرام ہے تو اس کا مطلب اظہار کیا ہوا، واجب ہوا، اور جب اظہار واجب ہے تو اس کا قبول بھی کیا ہے، واجب ہے۔ وَإِلَّا اگر اظہار واجب ہو اور قبول واجب نہ ہو تو اظہار کے وجوب کا لغو ہونا لازم آتا ہے، کہ شارع آ کر کہے کہ آپ کے اوپر کیا ہے جی، اظہار کرنا حق کو یہ تو واجب ہے، لیکن جو سننے والا ہے اس کے اوپر قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا لغویت سے بچانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہے بین وجوب الاظہار و وجوب القبول۔ اور پھر یہ اظہار مطلق ہے، چاہے اظہار مفید علم ہو یا مفید علم نہ ہو، بالنتیجہ جب اظہار کا قبول کرنا، اظہار کا کیا ہے جی کرنا واجب ہے تو اظہار چاہے مفید علم ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں قبول کیا ہے جی، واجب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اظہار بصورت العلم ہو پھر بھی واجب ہے، اگر اظہار کرنے والا ایک شخص ہو خبر واحد ہو پھر بھی کیا ہے جی، قبول واجب ہے۔ فثبت من هذا البیان ان الآیت تدل على حجیت خبر الواحد بهذه الطریقہ۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی؟ خوب، اس استدلال پر شیخ انصاری قدس سرہ کی طرف سے دو اشکالات ذکر کیے گئے ہیں، بالکل سیم وہی اشکال جو آئے نفر پہ ان کے طرف سے کیے گئے تھے۔ ان اشکالات کا بیان یعنی عبارت میں بیان نہیں ہے، لیکن جو مصنف نے جواب دیا ہے اس رد میں ان دونوں اشکالوں کی طرف کیا ہے جی، اشارہ موجود ہے۔ اشکال اول یہ ہے کہ یہ آیت کتمان جو ہے اس کے ذریعے حجیت خبر واحد پر استدلال کرنا موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ آیت میں اطلاق موجود ہو، کس جہت سے؟ ہاں، اظہار کے وجوب اور قبول کے کیا ہے جی، وجوب کے لحاظ سے مطلقاً، کہ اظہار مطلقاً کیا ہے جی، چاہے مفید علم ہو یا نہ ہو قبول واجب ہے، یہ اطلاق کیا ہے جی آیت میں ثابت ہو۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہت سے آیت میں اطلاق ہے یا اطلاق نہیں ہے تو این ممکن ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ یہ آیت اس جہت سے مقام بیان میں نہیں ہے اور اطلاق اس جہت سے نہیں ہے۔ آیت میں اطلاق جس جہت سے ہے وہ کیا ہے جی، حرمت کتمان کے لحاظ سے، کہ بینات اور ہدا کو کیا ہے چھپانا حرام ہے، لیکن اس کا اظہار واجب ہے اور قبول واجب ہے، اس جہت سے آیت میں اطلاق نہیں ہے۔ جب اطلاق نہیں ہے تو یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ قبول اس وقت کیا ہے جی واجب ہو جب اظہار مفید علم ہو، اظہار سے آپ کو علم حاصل ہو۔ بالنتیجہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ آیت حجیت خبر واحد پر دلالت نہیں کہہ رہی، بلکہ اظہار کا قبول کرنا واجب تب ہے جب اظہار مفید علم ہو، نہ کہ تعبداً، حتیٰ کہ ایک شخص کیا ہے اظہار کرنے والا ہو اس کا خبر کیا ہے جی، اس کی خبر کو بھی تعبداً ماننا واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آیت حجیت خبر واحد پر دلالت نہیں کر رہی۔ واضح ہوا اشکال انشاءاللہ تعالی؟ یعنی بعبارت اخری یوں کہنا چاہتے ہیں کہ آیت مقام اطلاق میں نہیں ہے، آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں اطلاق کے ذریعے کہ اظہار مطلقاً واجب ہے، کیا ہے جی،
جب اظہار مطلقاً واجب ہے چاہے تو قبول بھی مطلقاً واجب ہے، چاہے اس اظہار سے کیا ہے جی علم حاصل ہو پھر بھی قبول واجب ہے، علم حاصل نہ ہو پھر بھی کیا ہے قبول واجب ہے۔ جس صورت میں اظہار سے علم حاصل نہیں ہوتا وہ کون سی صورت ہے؟ جب اظہار بصورت خبر واحد ہو۔ جب ہم آ کر اس اصطلاح کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں آیت اس جیسے اصل مقام بیان میں نہیں ہے، سیم کیا ہے کلو کی طرح، ہاں جی وہ ہم نے کہا تھا کہ آیت شریفہ جو کہہ رہے کہ فکلو مورد کیا ہے جہاں پر جانور اور شکاری کوتے کیا ہے جانور کو پکڑتے ہیں تو اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، آیت کہہ رہے فکلو کھاؤ، لہٰذا مقام بیان میں کس چیز سے؟ حلیت و حرمت کے لحاظ سے آیت کہہ رہے کہ حلال ہے آپ کے لیے، لیکن وہ موضع امساک جہاں پر کتے نے کیا ہے جی کاٹا ہے وہ جگہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ نجاست و عدم نجاست کے لحاظ سے آیت مقام بیان میں نہیں ہے، لہذا جب مقام بیان میں نہیں اس جیسے تو آپ کیا ہے تمسک نہیں کر سکتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے حلال ہے کھانا، اس کا مطلب پاک بھی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ سیم معنی میں بھی آیت کہہ رہے کہ کتمان حرام ہے، بینات و ہدا کا کتمان کیا ہے جی حرام ہے، اس کتمان کے حرمت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اظہار مطلقاً واجب ہے اور ہر قسم کا اظہار جس طرح کا بھی اظہار ہو اس کا قبول کرنا واجب ہے، اصلاً اظہار اور وجوب قبول کے لحاظ سے آیت مقام بیان میں نہیں ہے۔ واضح آگا انشاءاللہ۔ یہ اشکال اول ہے۔ اشکال ثانی، جس طرح آیت نفر میں کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ این ممکن ہے ہم دعویٰ کریں کہ نہ فقط یہاں پر آیت میں مطلق اظہار ثابت نہیں ہے اطلاق، بلکہ اس کا عکس ثابت ہے۔ عکس ثابت یعنی اظہار ثابت ہے کہ اس وقت قبول واجب ہے جب آیت کیا ہے جی جب اظہار مفید علم ہو۔ واضح؟ نہ فقط یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اظہار اس صورت میں کیا ہے جی قبول اظہار کی وجہ سے قبول واجب ہوتا ہے جب اظہار مفید علم ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آیت میں خود قرائن موجود ہیں جو قرائن دلالت کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اظہار تب ہی یعنی اظہار سے قبول کا واجب ہونا تب ہی ثابت ہے جب اظہار مفید علم ہو۔ کون سے قرائن ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قرائن معنی فی میں آیت میں کیا ہے جی یہ کلمات ہیں من البینات والہدا۔ واضح ہے؟ آیت نے کیا کہا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، جو بینات و ہدا میں سے کیا ہے جی چیزوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے کھول کے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اللہ اور لائنین اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ بینات و ہدا کیا ہے جی اس کا محرز ہونا ضروری ہے۔ ابھی اگر آپ کے سامنے اظہار کرنے والا ایسا شخص ہے جس کے اظہار سے آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کا اظہار جس چیز کی بات کر رہا ہے یہ کنفرم بینات و ہدا میں سے ہے تو آپ کو علم حاصل ہے، بالنتیجہ کیا ہے قبول بھی کیا ہوگا۔ لیکن اگر اظہار کرنے والا ایسا ہے جس کے اظہار سے آپ کو یقین اور علم حاصل نہیں ہوتا تو کیسے پتہ چلے کہ یہ جو اس کا مخبر بھی ہے جس چیز کا اظہار کر رہا ہے وہ بینات اور ہدا میں سے ہے یا نہیں ہے؟ خود بینات اور ہدا کا تحقق کیا ہے جی جب ثابت ہوگا تب قبول واجب ہوگا۔ خبر واحد سے اصلاً یہ چیز جس چیز کا اظہار کر رہا ہے یہ بینات اور کیا ہے ہدا میں سے ہے، اس کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے، بالنتیجہ کیا ہے جی جب بینات اور ہدا کا تحقق یقینی نہیں ہے خبر واحد کی صورت میں تو قبول بھی واجب نہیں ہوگا۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ یہ دونوں کیا ہے جی اشکالات کیے ہیں شیخ انصاری قدس سرہ نے رسائل میں اس آیت کے ذریعے جب استدلال ہو رہا تھا۔ مصنف نے ان اشکالات کو کیا ہے ذکر کیا، آیت نفر میں بھی دونوں اشکالات ذکر کیے اور یہاں پر کہا کہ سیم وہی اشکالات لازم آتے ہیں۔ مصنف قدس سرہ کہتے ہیں کہ ہم جواب میں یوں کہتے ہیں کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک کے قائل ہو، یا تو آپ ملازمے کے قائل ہوں وجوب اظہار اور وجوب قبول کے درمیان میں، اور آپ کہیں کہ ملازمہ عقلیہ ثابت ہے وجوب اظہار اور وجوب قبول کے درمیان میں، کیونکہ اگر اظہار واجب ہو کیونکہ کتمان حرام ہے یہ تو کنفرم ہے، آیت دلال کر رہی ہے کتمان حرام ہے اس کا مطلب اظہار کیا ہے واجب ہے، اظہار واجب اس کا مطلب قبول بھی کیا ہے جی بحکم العقل واجب ہے، وَإِلَّا اظہار کے وجوب کا لغو ہونا لازم آتا ہے۔
اگر آپ اس لغویت سے بچنے کے لیے ملازمہ عقلیہ کے قائل ہوئے ہیں بین وجوب الاظہار و بین وجوب القبول، اگر یہ ملازمہ ثابت ہے تو پھر تو آپ کے دونوں اشکالات وارد نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ملازمہ عقلیہ ہے. ملازمہ عقلیہ یا موجود ہوتا ہے یا موجود نہیں ہوتا. واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ آیت میں کیا ہے اس جہت سے کہ جب اظہار مفید علم ہے تب کیا ہے جی قبول واجب ہو، اور جب اظہار مفید علم نہ ہو تو آیت محمل ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کہ قبول واجب ہے واجب نہیں. آپ کہیں یا تو ملازمہ ہے یا نہ کہیں کہ ملازمہ ثابت نہیں ہے. اگر ملازمہ ہے تو آیت میں اہمال نہیں ہے، بلکہ آیت اس جہت سے بھی مقام، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقام اطلاق میں ہے. اطلاق اس جہت سے ثابت ہے، کیونکہ جب ملازمہ ثابت اس کا مطلب اطلاق ثابت ہے کہ اظہار واجب، اس کا مطلب قبول بھی کیا ہے جی واجب ہے. پھر آپ یہ بھی اشکال نہیں کر سکتے کہ آیت عین ممکن ہے کہ بینات اور ہدا سے کشف کریں کہ اس وقت کیا ہے اظہار کا قبول کرنا واجب ہوتا ہے جب مفید علم ہو. ہم کہیں گے نہیں، جب ملازمہ ہے اس کا مطلب اظہار مفید علم ہے. ملازمہ عقلیہ موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اظہار سبب ہے کنفرم کس کا؟ وجوب قبول کا. لہذا یا تو آپ ملازمہ کو قبول کریں. اگر آپ ملازمہ کو قبول کرتے ہیں تو آپ نے جو دونوں اشکال کیے ہیں کہ آیت مقام اطلاق میں نہیں ہے اظہار اور وجوب قبول کے لحاظ سے، یا آیت مختص ہے اس بات سے کہ اس وقت قبول واجب ہے جب اظہار مفید علم ہو اور اس پر قرینہ بینات اور کلمہ ہدا ہے. یہ دونوں اشکالات تب وارد ہوتے ہیں جب ملازمہ عقلی ثابت نہ ہو. اگر ملازمہ عقلی ثابت ہے تو یہ دونوں اشکال وارد نہیں ہوتے. یا تو آپ ملازمہ عقلی کے اصلاً منکر ہو جائیں، جیسا کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہاں پر ملازمہ عقلی ثابت نہیں، لیکن نتیجے میں شیخ انصاری کے ساتھ ہیں کہ ملازمہ کیا ہے یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. بالنتیجہ یعنی حجیت خبر واحد پر یہ آیت دال نہیں ہے، لیکن بیان کیا ہے علیحدہ ہے. شیخ انصاری کو تصور کہتے ہیں کہ ان اشکالات کی وجہ سے استنباط کرنا کیا ہے آیت سے حجیت خبر واحد پر درست نہیں ہے. مرحوم آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ نہیں، ان اشکالات کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیا ہے جی اس وجہ سے کہ ملازمہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. بالنتیجہ نتیجہ ایک ہے کہ دونوں صورتوں میں کیا ہے حجیت خبر واحد پر آیت کتمان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ اصل یہ ملازمہ اصل رأساً ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ ملازمہ تب ثابت ہوتا جب وجوب اظہار کا منحصراً فائدہ وجوب قبول مطلقاً میں ہوتا. واضح ہے؟ یعنی اگر وجوب اظہار کیا ہے جی سے وجوب قبول مطلقاً نہ ہو تو وجوب اظہار کا ہونا لغو لازم آتا، تو آپ کی بات درست تھی. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وجوب اظہار سے وجوب قبول ثابت ہے ولو اس صورت میں جس صورت میں وجوب اظہار مفید علم ہو. اس کا مطلب وجوب قبول کیا ہے جی لغو نہیں ہو. آپ نے اشکال کیا اگر آپ وجوب اظہار سے وجوب قبول نہ ہو تو لغویت لازم آتی ہے. ہم کہتے ہیں لغویت کو مرتفع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خبر واحد کو حجت مانیں، یعنی وہ اظہار جو مفید علم نہ ہو اس کو بھی آپ حجت مانیں. نہیں، ہم کہتے ہیں فقط آپ اس صورت کو مانیں کہ جہاں پر اظہار مفید علم ہو اس وقت قبول کرنا واجب ہے. اس کے تو ہم سب قائل ہیں. بالنتیجہ لغویت والا اشکال اس صورت میں لازم نہیں آتا. تو عین ممکن ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہاں پر شارع نے کہا ہے کہ کتمان حرام ہے. کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ہم نے جب کھول کے بیان کیا ہے ان بینات و ہدا کو تو کتمان حرام ہے، اس کا مطلب اظہار واجب ہے. جب اظہار واجب ہے علماء کے اوپر تو اس اظہار کے وجوب سے یہ ثابت ہوگا کہ کیا ہے جو بھی علماء ہیں جو ان بینات و ہدا کو جانتے ہیں اظہار کرتے رہیں. جب اظہارات متعدد ہوں گے، واضح ہے ایک اس بینات اور کیا ہے جی ہدا کو بیان کرنے والا ایک اظہار کرتا ہے، دوسرا اظہار کرتا ہے، 5 اظہار کرتے ہیں. جب اظہارات کا تعداد زیادہ ہوتا جائے گا تو یہ ان اظہارات سے کیا ہے جی حاصل ہوگا علم حاصل ہوگا.
قط حاصل ہوگا۔ بالنتیجہ وجوب اظہار کا فلسفہ یہ ہے کہ ان اظہارات سے آپ کو علم حاصل ہو۔ لہٰذا آیت نے کہا کہ کتمان حرام ہے، کتمان حرام ہے، اظہار واجب ہے۔ جب اظہار واجب ہے تو جتنے اظہارات متعدد ہو جائیں گے سبب بنے گے کس کے لیے؟ علم اور کیا ہے جی؟ قط کے حصول کے لیے۔ فثبت من ذالک، اس وجہ سے اظہار کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ جب اظہارات متعدد ہو جائیں گے تو مفید علم ہوں گے۔ بالنتیجہ وجوب قبول اس صورت میں منحصراً کیا ہے جی؟ واجب ہے جب اظہارات سو اظہار سے کیا ہے؟ علم حاصل ہونا کے مطلقاً۔ سمجھ گئے انشاءاللہ تعالیٰ؟ خصوصاً کہہ رہے ہیں کہ معنی انفی میں یہ جو آیت ہے، یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی ہمارے اس بات کی تائید کرتا ہے، کیونکہ جو بینات و ہدا یعنی وہ علائم اور نشانیاں جو عہدین میں موجود ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے، علماء یہود اور نصارہ اس کے باوجود کہ واضح نشانیاں رسول خدا میں دیکھ چکے تھے لیکن پھر بھی چھپاتے تھے۔ واضح ہے، بعض آیات میں ہے کہ کأنہ، جیسے کہ اپنی اولاد کو انسان جانتا ہے، اس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں واضح طور پر دیکھ چکے تھے پھر بھی کیا ہے؟ چھپاتے تھے۔ تو آیت نے آ کر کہا کہ جو بینات اور ہدا دیکھ چکے ہیں اور وہ نشانیاں جو آخر نبی کے بارے میں ان کتب میں بیان کی گئی ہیں وہ ساری پیغمبر میں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود چھپا رہے ہیں، تو ایسے چھپانے والوں پر کیا ہے جی؟ اللہ اور لعنت کرتے ہیں۔ لہذا آیت کا شان نزول بھی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ آیت کا تعلق امور عقائدیہ سے، اعتقادات سے ہے، اور اعتقادات میں کیا ہے جی؟ خبر واحد اور ظن، یہ چیزیں ان پہ عمل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے؟ علم پہ عمل ہوتا ہے۔ بالنتیجہ شان نزول بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اظہار کا وجوب اس وجہ سے ہے کہ جب تعدد اظہارات ہوگا تو وہ مفید علم ہوں گے۔ بالنتیجہ وجوب اظہار سے وجوب قبول تب ثابت ہو جائے جب اظہار کیا ہے؟ مفید علم ہو۔ فثبت من هذا الاستدلال ان هذه الآية لا تدل على حجیت خبر الواحد۔ خوب، ومنها آیت الکتمان ان الذین یکتمون ما انزلنا الى آخر الآیہ وتقریب الاستدلال بها، یعنی بهذه الآیہ، آیت کتمان کے ذریعے استدلال کی تقریب کیا ہے؟ ان حرمت الکتمان تستلزم وجوب القبول، کتمان کا حرام ہونا مستلزم ہے وجوب قبول کا۔ حد اوسط کو غائب کر دیا، حقیقت میں کیا ہے؟ ہاں، حرمت کتمان موجب ہے، مستلزم ہے وجوب اظہار کا، اور وجوب اظہار مستلزم ہے کس کا؟ وجوب قبول کا۔ بس بریکٹ والی آپ عبارت وجوب اظہار والے خود بخود سمجھ جائیں، یعنی حرمت کتمان مستلزم ہے وجوب قبول کا عقلاً، یعنی حرمت کتمان بعبارت اخری یعنی وجوب اظہار۔ حرمت کتمان یعنی آپ کہیں جب کتمان حرایت اظہار کیا ہی واجب ہے تو آپ وسط میں کوئی قضیہ نہ مانیں، بلکہ حرمت کتمان سے عبارت اخری ہے وجوب اظہار۔ جب اظہار واجب ہے تو قبول بھی کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ کہاں سے؟ کہہ رہے ہیں ملازمت العقلیہ، کہ وجوب اظہار اور وجوب قبول کے درمیان ملازمہ عقلی پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ للزوم اللغویت ہی، حقیقت میں لغویت ہا ہونا چاہیے، جیسا کہ نیچے عبارت میں ذکر کیا ہے، منتہی الدرایا سید مروجی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ انصب یہی ہے کہ حرمت لغویت ہا ہونا چاہیے، کیونکہ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ کیا ہے؟ حرمت الکتمان۔ للزوم اللغویت ہا، کیونکہ حرمت کتمان کا لغو ہونا لازم آتا ہے بدون ہی، یعنی بدون وجوب القبول۔ یہ بدون ہی ضمیر وجوب قبول کی طرف جا رہی ہے، اور لغویت ہا والی ضمیر حرمت کتمان کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی بعبارت اخری اگر کتمان حرام ہو یعنی اظہار واجب ہو اور قبول واجب نہ ہو تو اظہار کے وجوب کا لغو ہونا کیا ہے جی؟ لازم آتا ہے۔ یا آپ کہیں حرمت کتمان کا لغو ہونا کیا ہے جی؟ لازم آتا ہے۔ اس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ حرمت کتمان اور وجوب قبول کے درمیان میں کیا ہے؟ ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہے۔ ولا یخفا، مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو اور مخفی نہیں رہے کہ انہو لو سلمت هذه الملازمہ لا مجال للایراد علی هذه الآیت بما اورد علی آیت النفر،
کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو آپ کے اوپر مخفی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تسلیم کیا جائے اس ملازمے کو حرمت کتمان اور وجوب قبول کے درمیان میں، یہ ہم نے آگن کہا کہ جو استدلال سارا ہم نے بیان کیا ہے وہ وجوب اظہار اور وجوب قبول کے درمیان ہے. یہ حرمت کتمان کہہ لیں یا وجوب اظہار کہہ لیں نفس شے ہے، واضح ہے انشاءاللہ. اگر اس ملازمے کو قبول کیا جائے تو لا مجال، حقیقت میں فلا مجال ہونا چاہیے کیونکہ لو کا جواب ہے، تو کوئی مجال نہیں ہے للایراد علی ہذہ الآیت، اس آیت پر اشکال کرنے کی. کون سے اشکال؟ بما اورد علی آیت النفر، آیت نفر پہ جو اشکالات کیے گئے ہیں ان اشکالات کی یہاں پر گنجائش نہیں بنتی. کون سے اشکالات تھے؟ بیان بما اورد کا من دعوی الاحمال، کہ آیت اس جہت سے کیا ہے جی وجوب قبول کے جہت سے کیا ہے محمل ہے، مطلق نہیں ہے. جب مطلق نہیں ہے تو آپ اطلاق سے تمسک کے کیا ہے تب کر سکتے ہیں جب کیا ہے اطلاق پایا جا رہا ہو، لیکن معنی انفی میں حرمت کتمان کے لحاظ سے تو آیت مقام بیان میں ہے، لیکن وجوب اظہار یا وجوب قبول کے لحاظ سے مقام بیان میں نہیں ہے، لہذا مقام احمال میں ہے. ایک اشکال. او استظہار الاختصاص بما اذا افاد العلم، دوسرا اشکال یہ تھا نا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اظہار کا واجب ہونا تب ثابت ہے، یعنی وجوب قبول تب ثابت ہے جب اظہار کیا ہو مفید علم ہو. او استظہار الاختصاص، آپ اختصاص کا استظہار کرتے ہیں. اختصاص یعنی کیا؟ یعنی وجوب قبول مختص ہے کس صورت کے ساتھ؟ بما اذا افاد العلم، جب اظہار مفید علم ہو. واضح ہے. یہ دعویٰ بھی حقیقت میں کیا ہے اشکال لسانی تھا. اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ وجوب قبول اس صورت میں ہے آیت سے ثابت جب اظہار کیا ہو واجب ہو، تو اس صورت میں حجت خبر واحد کی بات کیا ہے سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ جو خبر واحد ہے اس سے کیا ہے جی علم حاصل نہیں ہوتا، اس کا وہ مفید ظن ہے. او استظہار الاختصاص، یا آیت سے آپ اختصاص کا کیا کرتے ہیں استظہار کرتے ہیں. بما اذا، کس چیز سے خاص؟ بما اذا اس اختصاص کے متعلق ہے. بما اذا افاد العلم، جب یہ اظہار اور استظہار مفید علم ہو تب کیا ہے ثابت ہے. مصنف کہہ رہے کہ یہ دونوں اشکالات کہ آیت مقام کیا ہے بیان میں نہیں ہے اور اس جہت سے محمل ہے، یا آیت اس وقت کیا ہے جی آیت دلالت کر رہی ہے وجوب قبول کے اوپر جب استظہار مفید علم ہو، یہ تب ہے جب ملازمہ ثابت نہ ہو. لیکن فَإِنَّهَا، یہ ضمیر ملازمہ کی طرف جا رہی ہے، فَإِنَّ الْمُلَازَمَةَ تُنَافِيهِمَا، ملازمہ اگر آپ قبول کرتے ہیں وجوب اظہار اور وجوب قبول کے درمیان میں، یا بے عبارت میں اخرى حرمت کتمان اور وجوب قبول کے درمیان میں، تو یہ ملازمہ تنافیہما، یہ احمال اور اختصاص دونوں کی نفی کر رہا ہے. یعنی بے عبارت اخرى دونوں اشکال وارد نہیں ہوں گے اگر آپ ملازمے کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ملازمہ عقلی ہے، اور عقلی جیسی یعنی کلی چیز اس میں احمال و اجمال کیا ہے جی یا اختصاص نہیں کیا جا سکتا. امور عقلیہ نہ قابل تخصیص و تقید ہیں اور نہ ہی کیا ہے وہ محمل ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہے واضح اور کلی ہوتے ہیں. کما لا یخفا، جیسے کہ یہ مطلب آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے. لیکنہا، یہ لیکنہا کی ضمیر کیا ہے ملازمہ کی طرف جا رہی ہے. ممنوعۃن، لیکن یہ ملازمہ کیا ہے جی ممنوع ہے. بے عبارت اخرى مصنف قدس سرہ شیخ انصاری کے دونوں اشکالوں کو رد کرنے کے بعد کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم قائل ہوں ملازمے کے تو وہ اشکالات جو شیخ انصاری نے کیے ہیں وہ اشکال وارد نہیں ہوں گے اور ملازمہ کیا ہے ثابت ہوگا. لیکن اگر آپ اشکال کرنا چاہتے ہیں اس آیت کے اوپر تو اس طریقے سے کریں کہ اصل ملازمہ ہے نہیں ہے، ملازمے کے انکار کریں. لیکنہا ممنوعۃ، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ ملازمہ کیا ہے ممنوع ہے. کیوں جی؟ اشکال لازم نہیں آتا کہ اگر اظہار واجب ہو اور قبول واجب نہ ہو تو اظہار کے وجوب کا لغو ہونا لازم آتا ہے. کہہ رہے کہ نہیں، فَإِنَّ اللَّغْوِيَةَ غیر لازمتاً، یہاں پر لغویت لازم نہیں آتی. کیوں؟ لِعَدَمِ انحصار الفائدۃ بالقبول تعبداً، کیونکہ
اظہار کا فائدہ فقط اس صورت میں نہیں ہے جب اظہار خبر واحد کی صورت میں ہو اور آپ پر تعبداً قبول واجب ہو، اس صورت میں منحصر ہے نہیں، بلکہ اظہار کا فائدہ اس صورت میں بھی ہے جب کیا ہے اظہار مفید علم ہو، اور اظہار کب مفید علم ہوتا؟ جب اظہارات واجب ہوں اور متعدد اظہار ہوں تو کیا ہے جی اس سے علم حاصل ہوگا، اس وقت قبول کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ لہذا کہہ رہے ہیں لِعَدَمِ انحصار الفائدۃ بالقبول تعبداً، منحصر نہیں ہے اظہار کا فائدہ، یعنی وجوب اظہار کا فائدہ، اگر وجوب اظہار کہیں حرمت کتمان کہیں جو بھی کہیں آپ کے لیے ایک ہی چیز ہے، وجوب اظہار یا حرمت کتمان کا فائدہ منحصر نہیں ہے بالقبول تعبداً کہ آپ قبول تعبداً کریں، حتیٰ کہ ایک خبر کیا ہے اظہار کرنے والا ایک شخص ہو۔ والامکان، یہ والامکان عطف ہے عدم کے اوپر، یعنی لازم نہیں آتی لغویت، کیوں؟ کیونکہ انحصار نہیں ہے فائدے کا اسے تعبداً قبول میں۔ والامکان ان تکون حرمت الکتمان لاجل وضوح الحق، بلکہ حقیقت میں کیا ہے، اس سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اگر ہم آیت کے شان نزول کو دیکھیں تو وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ رسول خدا کی وہ اوصاف اور کیا ہے جی نشانیاں جو عہدین کتب کیا ہے نصارہ اور کتب کیا ہے جی یہود میں موجود تھیں، وہ ان کو چھپاتے تھے۔ آیت نے آ کر کہا کہ نہیں، اظہار واجب ہے آپ کے اوپر، تاکہ آپ کے اظہارات سے کیا جو لوگ ہیں ان کو کیا ہو، علم حاصل ہو۔ جب آپ اظہار کریں گے واقعی یہ وہی نشانیاں جو ہمارے کتاب میں موجود ہیں جو آخری نبی کے بیان کی گئی ہیں، اور ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، بالنتیجہ سارے کیا ہے جی علم حاصل ہوگا کہ یہی آخری نبی ہیں۔ لہذا امکان ان تکون حرمت الکتمان لاجل وضوح الحق، ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حرمت کتمان اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ حق واضح تھا، حق کے وضو کرنے کی وجہ سے، حق واضح تھا نہیں، حق کے وضو کرنے کی وجہ سے، اگر آپ چھپائیں گے تو حق کیسے واضح ہوگا؟ لہٰذا اظہار واجب ہے تاکہ حق واضح ہو، بسبب کیسے؟ بسبب کثرت من افشاہ و بینہ، یہ افشاہ و بینہ کی ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے؟ ہاں، اس وجہ سے تاکہ وہ افراد جو اس حق کو بیان کریں، افشا کریں اور بیان کریں، وہ بہت زیادہ ہو جائیں۔ جب بہت زیادہ ہو جائیں گے تو حق کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے طرف سے اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت نہ ہو کہ وہ کل قیامت کے دن کہیں کہ بار اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے خاتم الانبیاء کی کیا نشانی تھی، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہی خاتم الانبیاء ہیں، تاکہ ہم ختم نبوت پر کیا کرتے؟ اعتقاد رکھتے۔ بل کان لہو علیہم حجت البالغہ، بلکہ کان لہو یعنی للہ سبحانہ وتعالی، علیہم یعنی علی الناس الحجت البالغہ، بلکہ اظہار واجب ہے اس وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے خلاف کیا ہو؟ حجت اور حجت بالغہ ہو، اور شارع کل قیامت کے دن کہے کہ ہم نے اپنے طرف سے دلیل آپ کے لیے، نشانیاں آپ کے لیے بیان کر دی تھی۔ لہٰذا کہ خاتم الانبیاء کی کون سی نشانیاں ہیں، یہ ساری باتیں بھی شان نزول بھی کشف کر رہا ہے کہ اس کا تعلق امور عقائدیہ سے، رسول خدا کی نبوت کے کیا ہے نشانات و بینات کے جہاز سے تھی، اور امور اعتقادیہ میں بھی کیا ہے جی ظن اور خبر واحد سے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ فثبت من ذالک، یہ آیت کیا ہے وجوب اور حجت خبر واحد پہ دلالت نہیں کر رہی۔ واضح انشاءاللہ تعالی؟ اسی وجہ سے ہم نے اس کو مؤید قرار دیا ہے، نہ کہ مستقل دلیل۔ ہاں، یعنی شان نزول سے آیت اسی مورد کے ساتھ مخصوص ہو ایسا نہیں، یعنی ہمارے علوم قرآن میں یہ ثابت ہے کہ شان نزول آیت کی تخصیص کا سبب نہیں بنتا، لیکن ہم نے کہا کہ یہاں پر شان نزول تائید کر رہا ہے اس بات کی کہ حقیقت میں کیا ہے جی اظہار جب مفید علم ہو تب کیا ہے جی واجب ہے، خصوصاً جب اظہار کا تعلق امور اعتقادیہ سے ہو۔ اور کہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ امور اعتقادیہ سے؟ کہہ رہے ہیں کہ آیت کا شان نزول بتا رہا ہے کہ رسول خدا کی اوصاف جو عہد میں تھی مذکور تھی اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے آیات، لہذا کتمان اس جیسے حرام تھا۔ وَمِنْهَا آیت السؤال عن اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان آیات میں سے جو حجت خبر واحد پر پیش کی گئی ہیں، آیت رابعہ آیت اہل ذکر ہے، یعنی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔
و تقریب الاستدلال بہا ما فی آیت الکتمان، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو تقریب استدلال ہوگی یعنی کس طریقے سے آپ آیت کیا ہے جی ذکر سے حجت خبر واحد کو آپ ثابت کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تقریب استدلال وہی کیا ہے جی ہے جو آیت کتمان ہم نے ذکر کیا ہے. کون سا؟ کہ ہم کہیں گے کہ ملازمہ پایا جاتا ہے وجوب سوال اور وجوب قبول کے درمیان میں. فَاسْأَلُوا اہل الذکر، فَاسْأَلُوا امر ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے آپ کیا کرو؟ سوال کرو. خوب، جب سوال کیا ہے جی واجب ہے، اس کا مطلب قبول کیا ہے؟ واجب ہے. وَإِلَّا کیا ہے جی سوال کا لغو ہونا لازم آتا ہے کہ سوال تو واجب ہو لیکن اس سوال کے نتیجے میں جو مسئول عنہ یعنی جیسے سوال کیا جا رہا ہے جو جواب دے اس کا قبول کرنا واجب نہ ہو. سوال کر کے آپ بس چلے جائیں، نہ جواب سنیں نہ اس جواب کو قبول کریں. کہہ رہے ہیں کہ اصلاً کیا ہے اگر سوال واجب ہے تو قبول بھی کیا ہے جی واجب ہے بحکم العقل، یعنی ملازمہ پا جاتا ہے بین وجوب سوال اور بین وجوب کیا ہے جی قبول. وَإِلَّا اگر سوال واجب ہو اور قبول واجب نہ ہو تو کیا ہے جی سوال کا لغو ہونا لازم آتا ہے. اس لغویت سے بچانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سوال واجب ہے تو قبول بھی کیا ہے جی واجب ہے. خوب، لیکن قبول کب واجب ہے؟ ہاں جی کہہ رہے ہیں مطلقاً. سوال مطلقاً ہے تو قبول بھی کیا ہے جی مطلقاً ہے. لہذا قبول مطلقاً واجب ہے، چاہے سوال کے نتیجے میں آپ کو جو کیا ہے جی جواب حاصل ہوتا ہے وہ مفید علم ہو اور اس سے آپ کو علم حاصل ہو، یا اس جواب سے کیا ہے علم حاصل نہ ہو. دونوں صورتوں میں قبول کیا ہے جی واجب ہے. بالنتیجہ اگر آپ کسی کیا ہے جی خبر واحد کے مورد میں ایک شخص کے کیا ہے جی سوال سے سوال کرتے ہیں اور جواب اس سے ملتا ہے آپ کو، تو ولو اس کا جواب آپ کے لیے مفید علم نہ ہو پھر بھی کیا ہے حجت ہے، کیونکہ سوال واجب ہے اہل ذکر سے. آپ نے سوال کیا، بالنتیجہ جواب دینے والا فرض کرے خبر واحد ہے، ایک شخص ہے، تو اس کا قبول کرنا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح اگر اس کے جواب سے آپ کو علم حاصل ہو. بالنتیجہ یہ آیت اہل ذکر وجوب سوال اور وجوب قبول کے درمیان میں ملازمے سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہاں پر بھی آپ کے اوپر قبول واجب ہے جہاں پر قبول کیا ہے یہ مفید علم نہ ہو، سوال کے نتیجے میں جو جواب ملتا ہے وہ مفید علم نہ ہو. بالنتیجہ خبر واحد کیونکہ زن پر مشتمل ہوتی مفید علم نہ تھی وہ بھی کیا ہے جی حجت ہوتی ہے، اس کا قبول کرنا بھی کیا ہے واجب ہے تعبداً. واضح انشاءاللہ تعالی. خوب، کیوں قبول واجب ہے؟ کیونکہ لغویت سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ سوال واجب ہو اور قبول واجب نہ ہو تو لغویت لازم آتی ہے. اس آیت شریفہ سے استدلال کرنا حجیت خبر واحد پر بعض لوگوں کی طرف سے استدلال کیا گیا ہے کہ 7 8 امور اگر پائے جاتے ہوں تو اس صورت میں کیا ہے جی آیت سے آپ استنباط کر سکتے ہیں حجیت خبر واحد پر. اگر یہ ثابت نہیں ہے تو اس صورت میں استدلال آپ نہیں کر سکتے. یہ بے عبرت کا اشکال ذکر کیا گیا ہے کہ آیت سے استنباط موقوف ہے الی امور 7 اور ان امور 7 کو ثابت کرنا صعب مستصعب ہے. بالنتیجہ لا يمكن الاستدلال بآیت الذکر علی حجت خبر الواحد. لیکن یہ اشکال اور یہ 7 امور عبارت میں مذکور نہیں ہیں، فقط کیا ہے جی توضیح کی خاطر آپ کے اذہان کو واضح کرنے کے مطلب واضح کرنے کی خاطر ان کو ہم بیان کرتے ہیں، اگرچہ لا بلائے کلام میں ان کا ہونا ضروری ہے. وَإِلَّا کیا ہے جی واقعاً استدلال نہیں کیا جا سکتا. کون سے امور ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ یہاں پر آیت میں جو اہل ذکر کیا گیا ہے اس اہل ذکر سے علماء یہود اور نصارہ مراد نہ ہوں. واضح ہے، کیونکہ بعض تفاسیر میں موجود ہے کہ یہاں پر اہل ذکر سے علماء نصارہ اور یہود مراد ہیں. اگر وہ مراد ہوں تو اس صورت میں خبر واحد کیا ہے کس سے سننی ہے؟ یہود و نصارہ سے سننی ہے؟ نہیں، مسلمان سے مومن سے سننی ہے. لہذا اس آیت کا اصلا اس شخص کے جو مومن ہے اس کے خبر کے قبول پر کوئی تعلق نہیں، اصلا اجنبی آیت کیا ہے عن المقام. لہذا اہل ذکر سے مراد یہود و نصارہ نہ ہوں اولا. ثانیاً اہل ذکر سے مراد خود اہل بیت ائمہ اطہار بھی نہ ہوں. واضح، جیسا کہ ہمارے بہت سارے روایات میں یہ مضمون موجود ہے کہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے جی وہ ہیں اہل بیت ہیں. جب خود معصومین ہیں
تو ان سے سوال کریں، تو ان سے سوال کے نتیجے میں کیا ہے؟ قبول کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ ہم کس کی حجت ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں جی، غیر معصوم کی خبر ہے، روات کی خبر ہے، لہذا آیت کیا ہے؟ ان کی خبر کی حجت پہ دلالت نہیں کرے گی، لہذا یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت نہیں۔ ثالث یہ بات آپ کو ثابت کرنی پڑے گی کہ اس آیت کا تعلق بھی امور اعتقادیہ سے نہیں ہے، وَإِلَّا امور اعتقادیہ میں خبر واحد پر عمل کرنا کیا ہے جی؟ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر بھی کیا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آیت کا کیا ہے شان نزول ملتا ہے، آیت کے یعنی سیاق و سباق کو دیکھیں تو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لہذا یہ عقل ثابت کرنا پڑے گا کہ آیت کا تعلق امور اعتقادیہ سے نہیں ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھی، آپ قائل ہوں ملازمے کے، کس کے درمیان ملازمہ؟ ہاں جی، وجوب جواب اور وجوب قبول کے درمیان میں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال واجب ہے، اس کا مطلب سوال کے نتیجے میں جو سامنے والا جس سے سوال آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جواب کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب جواب واجب ہے تو قبول بھی کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ وجوب جواب اور وجوب قبول کے درمیان میں ملازمہ ثابت ہو تب ہی یہ آیت دلالت کر سکتی ہے کس کے اوپر؟ حجت کے اوپر۔ لیکن اگر سابقہ آیت کی طرح آپ ملازمے کے انکار کرتے ہیں تو اصل اس آیت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ 5ویں چیز یہ کہ آیت کیا ہے جی؟ مقام اطلاق میں ہو، واضح ہے، تسلیم کریں کہ آیت کیا ہے؟ وجوب قبول کے لحاظ سے مطلق ہے، وإلا اگر مقام اطلاق میں نہیں ہوگی تو سابقہ آیت میں جیسا ہم نے بیان کیا تو مقام احمال میں ہوگی اس لحاظ سے، لہٰذا آیت کے اطلاق سے چاہے کیا ہے جواب مفید علم ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں قبول کرنا واجب ہے، یہ ثابت نہیں ہوگا۔ 6، سوال اور جواب کا فائدہ قبول کے علاوہ یعنی قبول تعبداً کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی اور فائدہ کیا ہے مترتب ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر جواب کے نتیجے میں قبول آپ نہیں کرتے تو وجوب جواب کا لغو ہونا لازم آتا ہے۔ اگر فرض کیے جاتے ہیں کہ وجوب قبول کے علاوہ کوئی اور فائدہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اصلا لغو لازم نہیں آتی، جواب دینا واجب ہے کیونکہ اس کے اوپر فلاں ثمرات مترتب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وجوب قبول مترتب نہیں ہو رہا لیکن باقی ثمرات اور فوائد ہیں، لہذا باقی ثمرات اور فوائد نہ ہوں تب اس آیت سے کیا ہے استدلال کیا جا سکتا ہے کس کے اوپر؟ حجت خبر کے وجوب کے اوپر۔ 7، آپ عدم الفصل کے قائل ہوں کہ راوی ایسا ہے جو اہل ذکر اور صاحبان فضل و علم میں سے ہے یا راوی عادی انسان ہے، کیونکہ آیت کرے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ممکن ایک بات کریں کہ اہل ذکر سے مراد صاحبان کیا ہے جی علم و فضیلتیں فقیہ افراد ہوں تو ان کی کیا ہے جی ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جو جواب دیتے ہیں ان کا جواب کیا ہے؟ ان کے جواب اور قبول کی طرح ملازمہ ہے، والا ملازمہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کہیں کہ نہیں، اہل ذکر ہو یا غیر اہل ذکر ہو، راوی ہو، اس کا قول حجت ہے، وإلا اگر آپ کہیں کہ اہل ذکر سے مخصوص ہے تو اس صورت میں اغلب روات اہل ذکر نہیں ہیں بلکہ عادی انسان ہیں تو مطلق حجت خبر واحد ثابت نہیں ہوگی، لہذا آپ عدم الفصل کے قائل ہوں، واضح کس کے درمیان میں کہ راوی چاہے اہل ذکر میں سے ہو یا نہ ہو، جو حجت کے قائل ہیں دونوں صورتوں میں ہیں، جو عدم کے قائل ہیں وہ دونوں صورتوں میں، فصل کا کوئی قائل نہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیا ہے جی؟ ہاں جی، راوی چاہے صاحبان علم و اہل ذکر میں سے ہو یا نہ ہو دونوں صورت میں اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ ہاکذا عدم فصل کے آپ قائل ہوں کہ خبر واحد جو ہے وہ مسبوق بسوال ہو یا مسبوق بسوال نہ ہو، کیونکہ آیت میں کیا ہے جی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ وہ خبر واحد ہو جاتے جو مسبوق بسوال ہو، کیونکہ آیت سوال کے مورد کو بیان کر رہی ہے، سوال کے نتیجے میں جو جواب آتا ہے اس جواب کا قبول کرنا ضروری ہے، لیکن فرض کریں کہ ایسی ایک روایت جس میں اصل سوال ہی نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ کیا ہے جی؟ امام نے حکم بیان کر دیا تو وہ اس آیت کے ضمن میں شامل نہیں ہوں گی، ہم کہیں گے کہ نہیں، سوال سے روایت مسبوق ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے جی؟ جو قائلین ہے وہ مطلق قائل ہیں، چاہے روایت مسبوق بسوال ہو یا نہ ہو، جو نہیں ہے وہ مطلق قائل ہیں۔ عدم الفصل سے ہم ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے روایت ایسی ہو جو مسبوق بسوال ہو پھر بھی حجت ہے، چاہے مسبوق بسوال نہ ہو پھر بھی کیا ہے جی؟ حجت ہے۔ ان 7 مقدمات کا فراہم ہونا ضروری ہے، کس کے لیے؟ آیت ذکر سے یا آیت سوال سے کیا ہے؟
حجیت خبر کے ثبوت کے لیے۔ یہ سارا اشکال اور ان مقدمات کو مصنف نے کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ مصنف نے جو اشکال ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیت ظہور رکھتی ہے اس بات میں کہ سوال سائل کب کرتا ہے؟ جب جواب سے جاہل ہو۔ سوال کرنا یہ ظہور رکھتا ہے کہ جو سائل ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، بالنتیجہ سوال سے کیا ہے جی جواب واجب ہے، لیکن جواب کا قبول تب ضروری ہے جب جواب مفید علم ہو، یعنی سائل کے جہل کو رفع کرے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آیت اہل ذکر مخصوص ہے اس صورت کے ساتھ کہ قبول اس وقت واجب ہے جواب کا جب کیا ہے جی جواب مفید علم ہو، نہ کہ مطلقاً، لہذا حجت خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگی۔ واضح انشاءاللہ تعالی؟ یہاں تک پڑھ لیں۔ تقریب الاستدلال بہا ما فی آیت الکتمان، اس آیت سے استدلال کیا ہے؟ بہا یعنی بہا آیت السؤال، وہی ہے جو آیت کتمان سے کی، یعنی ہم کہیں گے کہ وجوب سوال اور وجوب قبول کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ اگر قبول واجب ہو، اگر سوال واجب اور قبول واجب نہ ہو تو سوال کے واجب ہونے کا یا جواب کے واجب ہونے کا لغو ہونا لازم آتا ہے۔ بالنتیجہ ہم کہیں گے کہ کیا ہے جی آیت دلال کر رہی ہے کہ قبول واجب ہے مطلقاً، چاہے جواب مفید علم ہو یا نہ ہو۔ اس سے آیت کیا ہے دلالت کر رہی ہے حجت خبر واحد پر۔ وَفِيهِ أَنَّ ظَاهِرَ مِنْهَا یعنی من الآیت ایجاب السوال لتحصیل العلم، آیت سے ظاہر یہ ہے کہ سوال کا کرنا واجب تب کیوں ہوتا ہے؟ لتحصیل العلم، تاکہ جواب کا علم حاصل کریں، لا للتعبد بالجواب، نہ کہ سائل سوال اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ جواب کا متعبد اور قبول کرے جواب کو، ولو سائل کو جواب سے علم حاصل نہ بھی ہو۔ واضح ہے؟ لہٰذا آیت بعبارت اخرى مخصوص ہے، اس وقت قبول کرنا واجب ہے جواب کا جب جواب کیا ہو؟ مفید علم ہو۔ اور خود سائل کا سوال یہ اس بات پہ قرینہ ہے کہ سائل سوال ہی تب کرتا ہے جب جواب سے جاہل ہو۔ سوال کرنا یہ کشف کرتا ہے کہ وہ اس مسئول عنہ جس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لہذا اگر علم حاصل ہو تو قبول کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، لیکن خبر ویسے علم حاصل ہوتا ہے نہیں، بالنتیجہ قبول واجب نہیں ہوتا۔ آیت دلالت نہیں کر رہی کس کے اوپر؟ حجت خبر واحد کے اوپر۔ واضح انشاءاللہ تعالی؟ وقد اورد علیہا بانہ لو سلم دلالتها علی التعبد بما اجاب اہل الذکر فلا دلالت لها علی التعبد بما یروی الراوی۔ حقیقت میں یہ دوسرا اشکال ہے اس آیت کے اوپر۔ مستشکل اشکال کرتا ہے کہ آیت سوال تھک تو نہیں گیا گان؟ ہاں جی، آیت سوال کے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وجوب سوال اور وجوب قبول کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے، یہ کہاں پر ہے؟ جہاں پر کیا ہے جی آیت دلال کرتی ہو کہ سوال کس سے ہو؟ اہل ذکر سے ہو، علماء سے ہو، فاسألوا اہل الذکر، واضح اس سے ہو۔ جبکہ آپ سے مراد یعنی سائلین جو روایت نقل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھیں گے تو ان میں سے اکثر کیا ہے جی اہل ذکر نہیں ہوتے۔ وہ راوی ہے بیچارہ امام کے زمان میں تھا، امام سے سوال کیا، امام نے اس کو جواب دیا اور روایت ہم تک پہنچی۔ وہ جو راوی ہے جو ناقل ہے وہ خبر دینے والا جو ہے وہ اہل ذکر میں ہو ایسا نہیں ہے، یعنی اپنے دور کا فقیہ ہو، اپنے دور کا کیا ہے جی صاحب علم، ایسا نہیں ہوتا۔ آدھی ایک انسان ہوتا ہے، سوال کوئی پیش آیا، اس نے سوال پوچھا امام سے، امام نے جواب دیا، وہ خبر ہم تک پہنچی۔ لہٰذا آیت دلال کر رہی ہے کہ اگر اہل ذکر جواب دیں تو ان کا جواب قبول کرنا واجب ہے، نہ کہ ہر انسان کا، اور اغلب روات کیونکہ اہل ذکر نہیں ہیں لہٰذا ان کے جواب کا قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر خبر واحد لینے والا ہو جس کے کیا ہے جی جواب سے آپ کو علم حاصل نہ ہو تو قبول کرنا واجب نہیں ہوگا۔ واضح انشاءاللہ تعالی؟ یعنی بعبارت اخرى آپ یوں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو دلیل ہے آپ کا وہ اخص ہے مدعا سے۔ دلیل آپ کہہ رہے ہیں آیت ذکر سے، فاسألوا اہل الذکر سے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اہل ذکر سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں تو قبول کیا ہے آپ کے اوپر؟ واجب ہے۔
واضح ہے، دلیل اس بات کو ثابت کر رہا ہے، لیکن مدعا کیا ہے؟ عام ہے، مطلق خبر، حجت خبر ہے، چاہے سوال اہل ذکر سے ہو یا غیر اہل ذکر سے ہو، لہذا دلیل اخص از مدعا ہے۔ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے راوی ہیں جو فقط راوی نہیں ہیں بلکہ اپنے دور کے فقیہ تھے، جیسے کہ زرارہ بن عین ہے، محمد بن مسلم ہے، فضیل بن یسار ہے، ہاں جی، ابان بن تغلب ہے، ہشام بن حکم ہے، ہشام بن سالم ہے، کتنے گنوائیں آپ کو؟ اصحاب اجماع کی تعداد، اور بہت سارے ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں معصومین کی نص ملتی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت ختم ہو جاتے، لہذا بہت سارے ایسے راوی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اہل ذکر ہیں یا نہیں ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک، یہ اہل ذکر ہیں، لہٰذا آیت ان کے خبر کے حجت کے اوپر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جواب دلالت کرتی ہے۔ ہم قول عدم الفصل اجماع مرکب کے ذریعے باقی کے لیے کیا ہے ثابت کریں گے کہ آیت اگر ان کے خبر کی حجت پر دلالت کر رہی ہے تو جو قائل ہیں حجیت خبر واحد کے، وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد مطلقاً حجت ہے، چاہے مسئول ان اہل ذکر ہوں یا نہ ہوں۔ جو عدم کے قائل ہیں وہ مطلقاً کیا ہے؟ عدم کے قائل ہیں۔ آیت نے یہ ثابت کیا کہ اگر مسئول ان ہو، جس سے سوال کیا جائے، اہل ذکر ہو تو اس کا قبول واجب ہے، یہاں تک تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی جو مسئول ان انسان عادی ہوں، ہم کیا ہے عدم القول بالفصل کے ذریعے کہیں گے کہ جب اہل ذکر کا کیا ہے سوال کریں اور اس کا جواب قبول واجب ہے تو باقی کا بھی کیا ہے قبول واجب ہے، کیونکہ فصل کا کوئی قائل نہیں ہے۔ وفیہ، یا استدلال اشکال نہیں پڑا، وقود اورد علیہا، آیت سے استدلال پر اشکال کیا گیا ہے کہ بِأَنَّهُ ضمیر شان ہے، لو سلم دلالتها، یعنی اگر آیت کی دلالت کو تسلیم کیا جائے، علی التعبد بما اجاب اہل الذکر، کہ واجب ہے قبول کرنا جب اہل ذکر جواب دیں، فلا دلالت لہا، تو آیت کی دلالت نہیں ہے، علی التعبد بما یروی الراوی، جو راوی روایت کرے اس کو قبول کریں، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے اہل ذکر کو، اہل ذکر کے ہر راوی اہل ذکر نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ، یعنی فَإِنَّ الراوی بما ہو راوin، راوی بما راوی ہو کیا ہے جی، لا یکون من اہل ذکر والعلم، وہ اہل ذکر و اہل علم میں سے نہیں ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اہل ذکر کی خبر کیا ہے، اگر وہ جواب دیتے ہیں، اسے سوال آپ کرتے ہیں تو اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ لہذا فالمناسب انما هو الاستدلال بها على حجیت الفتوى لا الروایہ، لہذا مناسب یہ ہے کہ آپ استدلال کریں منحصراً بہا، اس آیت کے ذریعے، علی حجیت الفتویٰ، فتویٰ کی حجت پر، کیونکہ جو مرجع اہل علم ہے، اہل نظر ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے، تو وہ کیونکہ اہل علم ذکر اور اہل علم کا عنوان اس پہ صدق کرتا ہے، لہذا وہ جو فتویٰ دے اس کا قبول کرنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ لا روایہ، نہ کہ روایت کی مورد میں، کیونکہ روایت کا راوی فقیہ اور اہل ذکر نہیں ہوتا۔ وفیہ، مصنف سے اشکال کرتے ہیں، ان کثیرا من الروات یصدق علیہم انہم اہل الذکر والاطلاع علی رأی الامام کزرارہ و محمد بن مسلم و امثالہما۔ مصنف کہتے ہیں کہ بہت سارے روات ایسے ہیں جن پر صدق کرتا ہے کہ وہ اہل ذکر ہیں، وہ اپنے زمانے کے فقہا تھے، جیسے والاطلاع علی رأی الامام، کہ وہ اہل ذکر ہیں اور رائے امام پر اطلاع رکھتے ہیں، جیسے کہ زرارہ بن عین ہے، محمد بن مسلم ہے، فضیل بن یسار ہے، ہشام ہے، اور اس طرح ابان بن تغلب، اس طرح کے باقی افراد ہیں۔ وَيَصْدُقُ عَلَى السُّؤَالِ عَنْهُمْ، اس طرح کے لوگوں سے سوال کرنا صادق کرتا ہے کہ انہ السؤال عن اہل ذکر والعلم، کہ یہ سوال اہل ذکر و اہل علم سے ہے۔ وَلَوْ كَانَ سائل من اضرابہم، اگرچہ سائل کیا ہو، ایسا ہی ہو، من اضرابہم، یعنی ان کیا ہے محمد مسلم اور زرارہ اس طرح کے لوگوں کی طرح ہو، ہاں، فَإِذَا وَجَبَ قبول روایتہم فی مقام الجواب، جب اس طرح کے لوگوں کی زرارہ اور محمد مسلم جو فقہا تھے اپنے دور کے اور رائے امام سے آگاہ تھے، ان کی کیا ہے جی سوال کرتے ہوئے جواب آتا ہے، اس کے جواب کا قبول کرنا واجب ہے بمقتضی ھذہ الآیہ، اس آیت اہل ذکر کے تقاضا کے مطابق۔ وجب قبول روایتہم، تو اضراب جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی روایت کا بھی قبول، وجب قبول روایتہم و روایت غیرہم من العدول مطلقاً، تو اس طرح کے لوگوں کی اور اس کے علاوہ باقی عدول کی بھی کیا ہے روایت قبول کرنا مطلقاً کیا ہے جی واجب ہے۔
مطلقاً آپ نے کیا ہے کہاں سے سمجھا؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ لعدم الفصل جزماً فی وجوب القبول بین المبتدی والمسبوق بالسؤال، کیونکہ فصل نہیں ہے، یعنی قول بالفصل کا کوئی قائل نہیں ہے کہ وجوب قبول ہے اس صورت میں بین المبتدی والمسبوق بسوال، روایت ایسی ہو جو اصلاً از اول حکم کو بیان کرے، اس میں کوئی سوال ذکر کیا گیا نہ ہو پہلے، یا ایسی ہو جو مسبوق بسوال ہو، اس جیسے کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا بین اضراب الزرارہ وغیرہم ممن لا یکون من اہل الذکر، اور نہیں فرق اس جیسے ہے کہ جو راوی ہو زرارہ یا اس طرح کے کیا ہے جی افراد سے ہو جن کے کیا ہے اوپر اہل ذکر صدق نہیں کرتا، وَإِنَّمَا يَرْوِي مَا سَمِعَهُ اور رَآهُ، بلکہ وہ روایت کرتے ہیں جو سنا ہے امام سے، جہاں روایت کی ہے اس کے درمیان میں، یا اگر خود زرارہ اور اس طرح کا شخص ہو۔ بعبارت اخرى، اگر قبول کرنا اہل ذکر کا واجب ہے جیسے کہ زرارہ اور محمد بن مسلم ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عدم القول بالفصل کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کہ جو اس طرح کے افراد نہیں ہے بلکہ عادی روات ہیں جنہوں نے سن کر نقل کیا ہے، ان کا بھی قبول واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تفصیل کا کوئی قائل نہیں ہے۔ کس کے درمیان تفصیل کا؟ کہ اگر اہل ذکر میں سے راوی ہو تو قبول واجب ہو، لیکن اگر اہل ذکر میں سے نہ ہو تو قبول واجب نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور نہیں اس میں تفصیل ہے کہ اگر کیا ہے جی سوال اور خبر ایسے مورد میں ہے جہاں پر سوال پہلے کیا گیا ہو یا سوال پہلے نہ کیا گیا ہو، لہذا عدم الفصل کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کہ کیا ہے جی خبر مطلقاً کیا ہے جی حجت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان